جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم محتشم حاضرین سامعین ناظرین، آج 10 محرم الحرام ہے۔ ویسے ہمارا موضوع جو تسلسل سے چل رہا تھا وہ تھا کہ مال کمانے کی سرگرمی اور تجارت اور ان کا جو ہے روحانی جہت کیا ہے ان کی، یعنی اسلام مال دولت کمانے کے حوالے سے روحانی جہت کیا دیتا ہے کہ تاکہ انسان مال بھی کمائے لیکن روحانی اعتبار سے مردہ نہ ہو اور بالکل ختم ہو کے نہ رہ جائے۔ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے، لیکن آج 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے انتہائی مختصر انداز سے۔ کچھ چیزیں ہمیں انٹلیکچولی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں عقلی اور فکری اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح خلفائے راشدین کے حوالے سے امت کے درمیان جو اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، لیکن اگر ہم انٹلیکچولی غور کریں، اگر دلائل کو، ثبوت کو، قرآن و حدیث کو اگر ہم ایک طرف رکھ کے سوچیں ذرا ایک بات کو اور غور و فکر کریں اس بات پہ، تو ہم پر واضح ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس جھگڑے میں فریق نہ بنیں، کیونکہ جب فریق بنیں گے تو لازم بات ہے کہ آپ کو اپنا جو ایک موقف ہے اس کے لیے دلائل دینے پڑیں گے۔ آپ اس میں فریق نہ بنیں، بالکل سادہ مسلمان کی طرح سوچیں۔ سادہ مسلمان جب سوچتا ہے، اگر اس طرح سوچیں اور فریق بنے بغیر سوچیں، تو اب اگر ہم دیکھیں تو اختلاف دراصل تعبیر کا ہے۔ یعنی اہل سنت کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہمیں ثبوت ملتے ہیں، آپ کی رائے ملتی ہے، آپ کے فرامین ملتے ہیں کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اہل تشیع کے حوالے سے یہ ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم۔ اب یہ تعبیر جیسے من کنت مولا کے حوالے سے ہے، یا اہل سنت کی رائے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، اب یہ تعبیر کے حوالے سے ہے۔ یعنی تعبیر ہم ایسی کرتے ہیں کہ بھئی، یا ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہمیں دلائل سے ملتی ہے، لیکن اگر ہم فریق بنے بغیر سوچیں تو ہم اس حقیقت کو تھوڑا سوچ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فیصلہ جو ہے، اب امت اسی تعبیر پہ ہی اختلاف کرتی ہے اور اسی پہ دلائل دیتی ہے،
لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بات کو بالکل فیصلہ کن کر جاتے. مثال کے طور پہ بالکل سادہ تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل اینڈ پہ ایمان لایا ہو، یا رسول اللہ علیہ وسلم کی یا جب آپ بیمار ہوئے اس وقت ایمان لایا، ایسا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل آغاز میں ہی ایمان لائے تھے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کو ایمان لایا ہو، ایسا نہیں ہے. اب اگر بالکل سادہ طریقے سے سوچیں کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن بات کرنا ہوتی، اور فیصلہ کن بات یہ تھی کہ سادہ سی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کو ساتھ بٹھا دیتے اور فرماتے ابوبکر پہلے حکومت کریں گے جب تک یہ زندہ ہیں، حضرت عمر فاروق جب تک زندہ ہیں یہ دوسرے حکمران ہوں گے، حضرت عثمان غنی جب تک زندہ ہیں تو تیسرے حکمران ہوں گے، اور چوتھے حضرت علی ہوں گے. یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ، یہ تو اب دیکھیے میں نے 30 سیکنڈ لگائے ہیں، 30 سیکنڈ میں یہ بات ہو سکتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر دوسری رائے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ سب سے پہلے حکمرانی کریں گے، پھر اس کے بعد فلاں صحابی آئیں گے، پھر فلاں صحابی آئیں گے، پھر فلاں صحابی آئیں گے، اور یہ بات 30 سیکنڈ کی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ کی؟ اب اگر بیچ میں حریف بنے بنا آپ سوچیں تو کیوں نہ کیا آپ نے؟ بالکل سادہ سی بات تھی، آپ فرما جاتے. ابھی دیکھیے میں نے 3 سیکنڈ میں، 4 سیکنڈ میں، 10 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ میں بات مکمل کر دی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ فرما کے چلے جاتے، اور کسی کو جرت نہ ہوتی اس بات کی، اور امت میں اختلاف بھی نہ ہوتا. آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ بھئی یہ جو ہے اس طرح ہو جاتا تو امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو امت پہ کیوں چھوڑا؟ یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے. حریف یا حلیف بنے بنا آپ سوچیں کہ کتنا سادہ سا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا. لیکن امت نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ چھوڑا کہ امت کیا فیصلہ کرتی ہے، امت کی رائے کیا ہے، امت کیا چاہتی ہے، فیصلہ کن بات کیا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن بات کرنے کی بجائے امت کے اذہان پہ چھوڑا، امت کی رائے پہ چھوڑا کہ ان میں سے امت کسے منتخب کرتی ہے. ورنہ تو بہت آسان تھا، آپ فرما جاتے کہ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے چلنا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے، تعبیر کے حوالے سے ہے. ایک تعبیر ہم اسے مانتے ہیں، ایک دوسری تعبیر ہے جسے وہ مانتے ہیں. اب فیصلہ کن بات ہوتی تو پھر صرف من کنت مولا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ فرماتے کہ علی، یعنی تعبیر کے اعتبار سے ہم نے کہا نا کہ مولا کے اتنے معنی ہو جاتے تو تعبیر ہو گئی. کوئی اگر حاکم مانتا ہے تعبیر ہو گئی، کوئی اگر فیصلہ کن مانتا ہے تعبیر ہو گئی، کوئی دوست مانتا ہے تعبیر ہو گئی، کوئی ساتھی مانتا ہے تعبیر ہو گئی، کوئی محبت کرنے والا مانتا ہے تعبیر ہو گئی، کوئی مددگار مانتا ہے تعبیر ہے. یہ میری اور آپ کی تعبیر ہے. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن بات ہوتی تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہاتھ پکڑتے اور فرماتے کہ میرے بعد یہ حکومت کرے گا، حکمران ہوگا، اور یہی خلیفہ بلا فصل ہوگا. اس کے کہنے میں کتنی دیر لگتی؟ جتنی دیر میں من کنت مولا کہنے میں لگی ہے اتنی ہی دیر یہ لفظ کہنے میں لگتی تھی. لیکن
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو امت پہ چھوڑا ہے کہ امت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور یاد رکھیے کہ جب امت فیصلہ کرتی ہے تو یہ بہترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بیداری بڑھتی ہے، رائے قائم کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت امام عالی مقام جو ہیں وہ اگر کسی مسئلے کے لیے اٹھے ہیں، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھی وہ بہت فاسق تھا، بہت فاجر تھا، بہت ظالم تھا، بہت شرابی تھا، زانی تھا، بھائی اس لیے حضرت امام حسین اٹھے تھے؟ اس لیے نہیں اٹھے تھے۔ یزید حاجی ہوتا، یزید نمازی ہوتا، یزید جو ہے وہ بہت پاک باز ہوتا، تہجد گزار ہوتا، حافظ و عالم ہوتا، تو بھی حضرت امام حسین نے اٹھنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصب کیا تھا اس نے چیز کو۔ آپ غاصب کے خلاف اٹھے تھے، وہ نمازی بھی ہوتا، حاجی بھی ہوتا، تہجد گزار بھی ہوتا، حافظ بھی ہوتا، عالم بھی ہوتا، مجتہد بھی ہوتا، جو بھی ہوتا وہ حضرت امام حسین نے اٹھنا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے عوامی رائے پر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو چھوڑا، عوامی رائے پر حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کی رائے کو چھوڑا۔ اور حضرت امیر معاویہ کو دراصل دو بینیفٹ حاصل تھے، آپ کو دو بینیفٹ حاصل تھے۔ ایک بینیفٹ یہ تھا کہ آپ اٹھے تھے قصاص عثمان غنی کی خاطر۔ آپ نے جو اختلاف کیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے عثمان غنی کا قصاص ہونا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی پہلے قصاص ہو پھر امن ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی رائے یہ تھی کہ پہلے امن، ایک ریاست مکمل امن میں آ جائے، پھر اس کے بعد قصاص حضرت عثمان غنی کا لیا جائے گا۔ یہ رائے کا اختلاف تھا، یہ پہلا بینیفٹ تھا جو حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہوا۔ دوسرا بینیفٹ جو ہے حضرت امیر معاویہ کو جو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسن نے آپ سے صلح کی تھی، یہ بینیفٹ تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنی حکومت سے دستبردار ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا اور آپ نے صلح کی، اور ساری زندگی اس صلح کا پاس بھی کیا۔ لیکن ایک شک آخر میں تھی جو حضرت امیر معاویہ سے طے ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ جب آپ کے بعد یعنی آپ حکمران رہیں گے، آپ کے بعد جو حکمران کا فیصلہ ہوگا وہ شورا کرے گی۔ یہ اس معاہدے کی شک تھی کہ جسے پورا نہیں کیا گیا۔ حضرت امام حسن نے اگر دستبرداری کی تھی تو آپ اس معاہدے کی اس شک کو دیکھیں کہ جس میں حضرت امام حسن یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ ریاست جو ہے وہ ٹریک پہ آ جائے۔ اگر میرے اقتدار کی قربانی سے ریاست ٹریک پہ آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ سے کیا طے ہوا کہ آپ نے اس کے بعد جب اگلا حکمران بنے گا وہ شورا پہ بنے گا، اسے مجلس شورا منتخب کرے گی۔ اس شک کو پامال کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کو دو بینیفٹ تھے اس حوالے سے، حضرت امام حسن کی سولو اور قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یزید کا انتخاب جو ہے، یزید حاجی بھی ہوتا تو بھی حضرت امام حسین نے کھڑے ہونا تھا، نمازی بھی ہوتا اسے کوئی بینیفٹ نہیں تھا، غازی بھی ہوتا تو بھی بینیفٹ نہیں ہے۔ ہم کہیں وہ غازی ہے، بھائی کسی حدیث کے تحت اس نے فلاں جگہ پہ کیا،
وہ غازی بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. حضرت امام حسین نے کھڑے ہونا تھا اس لیے کہ یہ بات طے ہوئی تھی کیا کہ اگلا حکمران حضرت امیر معاویہ کے بعد شورا منتخب کرے گی, عوام کی رائے سے منتخب ہوگا تاکہ ریاست دوبارہ اصل ٹریک پہ آ جائے. یہ وہ ٹریک ہے جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ آپ جب معاملات کرنا چاہیں تو مشاورت کے ساتھ کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ.